آج کل نا ہر شخص پریشان ہے، بور ہے، مایوس ہے. اس کی ایک وجہ تو میں ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کس طرح ہوں. دیکھیں، میں آتا ہوں یہاں پر آپ کو جگانے کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ 5th ڈائمنشن میں جینا شروع کر دیں. تو ظاہر ہے میری باتیں جو ان سی ہیں وہ مائنڈ بلوئنگ ہوتی ہیں. جو صدیوں سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی. ایون کہ مجھے پتہ نہیں مختلف لقب سے پکارتے ہیں، مختلف میسیجز کرتے ہیں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. میں ہمیشہ واک پر آ کر آپ لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ 5th ڈائمنشن میں آ جائیں. لا آف اٹریکشن کو سمجھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ سمجھ جائیں گے دنیا کو. نمبر 2 پہ یہ سوشل میڈیا ہے، جس میں آپ اچھی گاڑیوں پہ، اچھے گھروں پہ لوگوں کو ویڈیوز بناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کو پھر اپنے آپ سے کمپیئر کرتے ہیں. ایکچولی سوشل میڈیا سے آپ مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کمپیریزن شروع کرتے ہیں، آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. یہ وجہ بنتی ہے. بوریت کی ایک تیسری وجہ بھی ہے جو انگلش محاورہ ہے، اگنورینس از بلیسنگ. اب آپ جاننے لگ گئے ہیں، اور جب آپ جانتے ہیں نا، آپ جاگ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سے کوسچنز پیدا ہوتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے لیکن آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. کیا دنیا میں انسانیت نظر آ رہی ہے؟ کیا ہارمونی ہے؟ کیا ایک دوسرے کا خیال ہے؟ ایک درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھل کی وجہ سے. آپ جان چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں کہ یہ زمین کائنات کا مرکز میں نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، جیسے سمندر کے کنارے میں پڑی ہوئی ریت کا ایک معمولی سا ذرہ. ہمارا سورج خاص نہیں ہے، اس سے بڑے 8-10 گنا بڑے سورج ہیں. خربوں ستارے اور کہکشاں ہیں. اتنے زیادہ ہونے کے باوجود ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کائنات کے ہم مین پارٹ نہیں ہیں. ہم کوانٹم میکینکس اور کوانٹم فزکس کو جان رہے ہیں. ہم آئنسٹائن کی اس تھیوری کو سمجھ گئے ہیں جس میں انٹینگلمنٹ ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی پارٹیکلز علیحدہ نہیں ہے. ہم یہ جان گئے ہیں کہ اگر ہم تمام انسانوں کے اندر سے اسپیس نکال دی جائے، ہم ایٹم سے بنے ہوئے ہیں، تو ہم ایک سوئی کے سوراخ میں سے سارے انسان گزر سکتے ہیں. تو ہم ایسی چیزیں جانتے جا رہے ہیں جس کے بعد ظاہری بات ہے ہمارا دماغ پرانے والا ہے، لیکن ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی ہے. تو ہم لوگوں کو سکون فیل نہیں ہوتا. جب آپ جاننے لگتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، تو پھر بے چینی ہونا ایک لازمی چیز ہے. ایرا آف نوئنگ میں آ گئے ہیں. ہم ایٹم کو علیحدہ کر لیتے ہیں لیکن ہم دلوں کو نہیں جوڑ سکتے. ایک سڑک پہ بیٹھا ہوا بھوکا لڑکا جون سا ہوگا، اس کو روٹی کی ضرورت ہوگی. وہ یہ نہیں پوچھے گا مجھے دینے والے کا فیتھ کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اسے روٹی کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. ہم علیحدہ نہیں ہیں، ہم اس یونیورس کا پارٹ ہیں. ہم یونیورس سے علیحدہ چیز ہے ہی نہیں. جس میں میں لا آف اٹریکشن پہ کئی ویڈیوز بنا چکا کہ آپ الائنمنٹ کریں یونیورس کے ساتھ، اپنے لاشعور کو سمجھیں. آپ کا لاشعور جون سا ہے وہ انجن ہے، اور آپ کا کانشیس مائنڈ جون سا ہے وہ صرف ایک کار ہے. اصل انجن کی پاور ہوگی تو کار آگے موو کرے گی. آپ کے سوچنے سے، محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں موٹیویشن ہوتی ہے، محنت کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ارد گرد والے لوگ اور یہ ویڈیوز بنانے والے صدیوں سے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک مزدور سارا دن محنت کرتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے. مایوسی اور یہ بوریت کی اصل وجہ جون سی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم جان گئے ہیں چیزوں کو. اور ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جس کو ایک سائنٹسٹ نے بہت عرصے پہلے کہا تھا، فارمی پیراڈاکس، کہ اگر اس کائنات میں اتنے سٹارز ہیں، خربوں اربوں ہیں، تو ان میں سے کوئی ہم سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر چلیں ہم تو 3 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری ارتقاء کا سفر 3 لاکھ سال پہلے ہوا ہے جاندار کا اس زمین پہ، اس سے پہلے اس پہ نہیں تھا. تو لیکن یہ تو بہت سارے سٹارز ہیں، وہاں سے کوئی ہم سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ آئنسٹائن کی تھیوری جو انٹینگلمنٹ ہے، جس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ 2 الیکٹران جن کو ایک ہی کوانٹم عمل سے گزارا جائے، اس کے بعد انہیں آپ دنیا میں جتنا دور لے جائیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر ایک اوپر کی طرف جاتا ہے تو دوسرا الیکٹران نیچے کی طرف جاتا ہے، ایک دائیں طرف جاتا ہے تو دوسرا بائیں طرف جاتا ہے. یہ آئنسٹائن نے اس کو دیا تھا ایکشن آف سکوپی ڈسٹینس، کہ ان کے درمیان ایک پراسرار لنک ہے. ہر جگہ ہم جڑے ہوئے ہیں. یہ یونیورس خالی نہیں ہے، اس کے اندر ایک پراسرار فورس ہے جو سب کو ایک ساتھ رکھتی ہے. جب آپ ایسی باتیں جانتے ہیں تو بے چینی تو پیدا ہوتی ہے نا، کیونکہ جواب نہیں ہے ہمارے پاس. چائنا نے اس پر ایکسپیریمنٹ کیا. 2 الیکٹران لیے، ایک زمین پر، ایک ایٹم سے علیحدہ کیے ایک ہی عمل کے تھرو، اور دوسرے کو وہ اسپیس میں لے کر گیا. آپ یہ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں. جیسا الیکٹران زمین پر موومنٹ کر رہا تھا،
اس کے بالکل اپوزٹ موومنٹ جو ان سی ہے نا خلا میں وہ کر رہا تھا. اب اتنا دور کا ڈسٹینس وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن کر رہے ہیں, کیونکہ سائنس کے بقول لائٹ کے سپیڈ سے زیادہ کمیونیکیشن دنیا میں نہیں ہو سکتی, جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. ہمارے مایوس بور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یاد کریں جب میں اپنا وقت یاد کرتا ہوں, جو میری ایج کے وہ یاد کریں کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو پوری گرمیوں کی چھٹیاں ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس, اپنے کزنس کے پاس گزارتے تھے. آج کیا آپ یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کے پوری گرمیاں گزار لیں؟ نہیں کر سکتے نا. اگر آپ جائیں گے تو وہ کاؤنٹ کریں گے آپ کا کتنے عرصے آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں, دن کتنے گزار رہے ہیں. تو یہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہے, اس وجہ سے آپ بے سکون ہیں. سب سے جو چیز بہترین ہے نا وہ انسانیت ہے, پیار محبت ہے. جب آپ وہ کرنے لگیں گے آپ پرسکون بھی ہوتے جائیں گے. جب آپ ایک روپیہ بچائیں گے تو وہ بچے گا کبھی نہیں, کیونکہ آپ جہاں بھی پڑھ لیں پیسہ جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس آتا ہے. یہ کانسیپٹ آپ بھول گئے. آپ سمجھتے ہیں بچانے سے بچتا ہے, بچانے سے کبھی نہیں بچتا. اور مایوسی بوریت کی وجہ ایک اوور تھنکنگ بھی ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو اس کو سوچ کر تھکاوٹ اور بوریت ہوتی ہے نا وہ کام کرنے پہ نہیں ہوتی. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں. یہی ہماری اوور تھنکنگ ہمیں تھکا رہی ہے. ہم فیوچر کو سوچتے ہیں, اس وقت ہیں بس. گیا ہوا وقت ایک خواب تھا, آنے والا وقت بھی ایک خواب ہے. تو آپ کیوں اگلے وقت سے ڈرتے ہیں؟ زیادہ تر جو لوگ مایوس ہیں نا وہ فیوچر کو سوچ کے ہیں. فیوچر کو سوچنا چھوڑ دیں, بنداس جئیں, کچھ غلط نہیں ہوگا. صرف آپ کا خوف اور آپ کے لاشعور میں بیٹھے ہوئے جو خوف ہوتے ہیں نا وہ ان کو حقیقت کبھی بنا دیتے ہیں. اگر آپ سب کچھ تقدیر اور قسمت پہ ڈالتے رہیں گے نا تو آپ ایسے ہی رہیں گے. اور میں ایسے لوگوں کو یہی بار بار کہتا ہوں, آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں, جاگ جائیں, اور میں جگانے کے لیے آتا ہوں. آدھی رات میں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے آتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں, لائک کبھی کر دیا کریں, تاکہ میں جو اتنی محنت کرتا ہوں تو چند اور لوگوں کو تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جایا کرے.